اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ جل جلالہ امن والہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمعہ کا دین عطا فرمایا، اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی مشغولیات میں سے نکال کر مسجد میں ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی آنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، نماز کے لیے مسجد میں آ جانا، اس میں ہماری تندرستی کا، ہمارا علم کا، ہماری صلاحیت کا، ہمارا عقل کا کوئی دخل نہیں ہے میرے بھائی دوستو۔ یہ تو میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ کی طرف سے توفیق سے مل جانے سے ہوا، ورنہ میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ اگر توفیق کو چھین لے، آدمی مسجد کے پاس سے گزر جائے گا، مسجد کی بیت الخلا کو استعمال کر کے چلا جائے گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ اس لیے علماء کرام اور اللہ والے سے سنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ہم شکر گزاری کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو چھین لے گا، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا میرے بھائی دوستو۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی عمل کی، کوئی نیک کی، کوئی خیر کام کرنے کی اگر توفیق عطا فرماتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور اپنی زندگی کو گزاریں، ورنہ میرے بھائی دوست بزرگوں زبان سے کہتے رہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، تو کام نہیں چلے گا۔ علماء کرام سے پوچھا کہ اللہ کی نعمت یہ تندرستی ہے، اس کی ہم کیسے شکر گزاری کریں؟ تو کہ اللہ کے احکامات کو پورا کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، ہی اللہ کی نعمت کی شکر گزاری۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ علماء کرام سے اور اللہ والے سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اور پوری دنیا کی جتنی اللہ نے مخلوقات بنائی ہے، تمام کے تمام مخلوقات ایک جگہ جمع ہو جائے اور تمام کے تمام مخلوق، تمام کے تمام انسانیت یہ بتایا کہ ہر ایک اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ساتھ میں ایک وقت میں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی ضروریات کو ایک ساتھ میں ایک ہی وقت میں ختم کر دے، تب بھی اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ ایسے زبردست قیمتی اور وسیع خزانے ہیں، اور ان خزانے میں اگر سب سے قیمتی کوئی نعمت ہے وہ میرے بھائی دوست بزرگوں ایمان کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عام دے رکھی، چاہے اللہ کے ماننے والوں کو بھی دی ہے، اللہ کے نہ ماننے والوں کو بھی دی۔ یہ ہوا کا نظام، پانی کا نظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کر رکھا ہے، چاہے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو، چاہے اللہ کو نہ ماننے والوں، اللہ نے تمام کو دے رکھا۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایمان کی نعمت یہ بتایا کہ اللہ نے سب کو نہیں دی۔ اس کے لیے میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ جس طریقے سے میرے بھائی دوست بزرگوں چاول کے اندر سے کنکر کو چنا جاتا ہے، اسی طرح میرے بھائی دوست مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک مزید احسان اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھیجا فرمایا۔
ورنہ میرے بھائی دوستوں کو بہت سارے نبی آئے، بہت سارے نبی کے اندر کی امتیں آئے، لیکن بہت سارے نبیوں نے دعائیں کی، یا اللہ ہمیں وقت کا نبی نہیں بلکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھیجا تھا۔ تو میرے بھائی دوستوں کو اللہ رب العزت نے ہمیں بنا سفارش کے، بنا کسی سے عاجزی کرائے ہوئے، کسی سے سفارش کرائے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھیجا تھا۔ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ کے حکم کو پورا کریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا، کہ ہماری صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہو جائے۔ اس 24 گھنٹے کے درمیان میں میرے چاہے دین کا کر رہے چاہے دنیا کا کر رہے، لیکن ہر عمل کے اندر ہم یہ دیکھ لے رہے یہاں اللہ کا حکم کیا ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر میرے بھائی دوستو بزرگوں ہم نے ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات کے اوپر اپنی زندگی کو ڈال دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیا، میرے بھائی دوستو بزرگوں زندگی جینے کا اور زندگی کا مزہ الگ ہو جائے گا۔ جو زندگی چین سکون اطمینان راحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر رکھا ہے وہ کہیں نہیں میرے بھائی دوستو۔ زندگی میں چین سکون اطمینان راحت چاہیے تو میرے بھائی دوستو بزرگوں ہم اللہ کے احکامات پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں، زندگی کے اندر چین سکون اطمینان ہی ملے۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں جو ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی بھی اپنے دین کے اندر ہی رکھی، کہ جس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر حال میں کامیاب کرے، چاہے اس کی زندگی میں ناکامیاب ہونے کے تمام نقشے موجود ہوگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نقشے میں رکھ کر کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ اور جس کی زندگی کے اندر دین نہیں ہوگا، اللہ کے احکامات نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے نہیں ہوں گے، میرے بھائی دوستو بزرگوں تب دنیا میں کامیاب ہونے کے تمام نقشے اس کی زندگی کے اندر موجود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نقشے میں رکھ کر اسے ناکامیاب کر کے دکھائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے دوستو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، زندگی اور موت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، دین کو رات میں اور رات کو دین میں بدلنے والی ذات صرف ایک اللہ کی۔ اس یقین کو میرے بھائی دوست بزرگوں ہم اللہ کی ذات سے ہونے کے بول کو اتنا بولے کہ یہ یقین ہمارا زبان سے بولتے بولتے دلوں کے اندر اتر جائے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب آدمی زبان سے یہ بولتا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو میرے بھائی دوست بزرگوں یہ زبان کے ہمارے جملے ہیں زبان کے، لیکن عمل ہمارا یہ کہتا ہے کہ میری دکان بھی ہے، میری ملازمت بھی ہے، میری فیکٹری بھی ہے، میری کھیتی بھی ہے، میں دکان سے بولتا ہوں، میں فیکٹری سے بولتا ہوں، میں کھیتی سے بولتا ہوں، میں میری ملازمت سے بولتا ہوں، میرے پاس ہنر ہے، میں میری عقل سلیم سے بولتا ہوں، میرے پاس مال ہے، میں اسے استعمال کر کے میرا گزارا چل رہا ہوں۔ ہماری عقل تو یہ کہہ رہی زبان سے جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، مال سے بھی کچھ نہیں ہوتا، دکان سے بھی کچھ نہیں ہوتا، عہدے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ڈگری سے بھی کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اس بات کا یقین میرے بھائی دوست بزرگوں ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایمان پر محنت کر کر اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو اپنے دلوں کے اندر اتارا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین زبان سے کہتے تھے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اور عمل کر کے بھی بتا دیا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوگا میرے بھائی دوست بزرگوں؟ جب اس کے پیچھے ہم محنت کریں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں جو آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے الفاظ کو ہم صحیح کریں، کلمے کے معنی کو ہم پتا کریں کہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ورنہ میرے بھائی دوست بزرگوں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، مسلمان کی سوسائٹی کے اندر رہنا، پوری زندگی یہ بتا کہ مسلمان کے معاشرے میں رہنا،
اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو جانا اگر دنیا سے بغیر ایمان سے چلے گئے کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی۔ اصل تو ہے میرے بھائی دوست بزرگوں، جو یہ ایمان ہمیں ملا ہے ماں کی گود کے اندر، اس کو بچا کر لے کر جانا اصل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس سے کامیاب ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، پڑھ لیا ہے، اب فکر یہ کرنے کی ہے کہ جب ہم دنیا سے جاوے کلمہ پڑھتے پڑھتے چلے جاوے، اور یہ کامیابی ہے میرے بھائی دوست۔ ورنہ آدمی دنیا کے اندر دیکھے بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ پوری زندگی دنیا بکتے 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 رہا، موت کا وقت آیا دنیا بکتے بکتے چلا گیا۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں، اگر دنیا آخری وقت میں بھی دنیا بکتے بکتے چلا گیا، دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ کیونکہ میرے بھائی دوست بزرگوں، دنیا کے اندر ہم آئے ہیں ایک مختصر زندگی لے کر آئے ہیں۔ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں، دنیا کے اندر تو ہم ایک مسافر بن کر آئے۔ جس طریقے سے آدمی ایک سفر کرتا ہے، بھائی 3 دن کا سفر، 5 دن کا سفر، 40 دن کا سفر، 4 ماہ کا سفر ہے نا، کوئی بہرو چلا گیا، 2 سال کے لیے چلا گیا، لیکن وہ کہا ہے کہ بھائی 2 سال کے لیے آدمی کمانے کے لیے جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ بھائی یہ 2 سال وہاں رہتا ہے، پھر بھی کیا کہتا ہے، میں تو سفر میں ہوں، میرا گھر تو وہاں پہ، مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو میرے بھائی دوست، دنیا کے اندر اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے، کسی کو بھی پوچھ لو تو آدمی یہ بتا دے گا بھائی میری 40 ہوئی، 45 ہوئی، 55 ہوئی، 60 ہوئی، 15 ہوئی، لیکن کسی کو پوچھ لو کہ باقی کتنی ہے تو کہ پتہ نہیں۔ اب میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، جس زندگی کا ہمیں پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ ابھی آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، نہ معلوم نماز کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ میں نے ایک طرف کا سلام پھیرا، دوسری طرف کا سلام پھیر پاؤں کہ نہیں پاؤں، یہ پتہ نہیں۔ پانی کا گھونٹ منہ کے اندر لیا ہے، گلے کے اندر نیچے اترتا ہے کہ اترتا نہیں پتہ نہیں، اتنی قریب موت ہے۔ اور آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو زمان ہے، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، ابھی تو میں تھوڑا بیزی ہوں، مشغول ہوں، جب ریٹائر ہو جاؤں گا تب مسجد کا کونا پکڑ کر عبادت کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائی جو موت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کیا ہے میرے بھائی دوست بزرگوں؟ یہ اعمال صالحہ، کہ ہماری زندگی میں نماز ہوئے، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئے، اللہ کا ذکر ہوئے، اللہ نے جو ہم پر چیزیں فرض کی ہے اس کو نبھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس طریقے سے کرنے کا کہا ہے اس طریقے پر اس عمل کو ہم کر دیں۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر ہماری رہبری فرمائی ہے۔ ملازمت والا سوچے کہ میں ملازمت کرتا ہوں، یہاں کیا حکم ہے، تو کیا آپ کو ملازمت کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ آپ ملازمت کر رہے ہو اس طریقے سے کرو، آپ تجارت کرتے ہیں آپ اس طریقے سے کرو، آپ کھیتی کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے کرو، ہر ایک لائن سے ہماری رہبری فرمائی۔ ہمیں کہیں بھی یتیم نہیں چھوڑا ہے میرے بھائی دوستوں۔ بس یہ ہے کہ آج دنیا کے اوپر محنت کرتے کرتے اب ہم دنیا ہمارے اندر اتنی اتر گئی کہ دین اور دین کی حقیقت اور دین کا علم آج ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں کہ نماز کتنی اہم اللہ کی طرف سے انعام ہے ہم پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین خوشی سے کود اچھل پڑے کہ یہ تو اللہ سے لینے کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں، وہ نماز آج ہماری زندگی میں کتنی، ہم سب اپنے گریبان میں دیکھیں۔ میں خود سوچوں کہ کیا میں 5 وقت کی نماز اللہ کے احکامات کے ساتھ ہر 5 وقت کی نماز تکبیر اللہ ٹائم کے ساتھ کیا میری ہو رہی ہے کہ میری نماز آگے پیچھے ہو رہی ہے؟ ہم یہ سوچے دوستو، اتنی بڑی کتنا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ اور ضروری نہیں ہے میرے پاس تو مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھو، اگر ہم فیکٹری کے اندر ہے
تو یہ بتایا کہ فیکٹری کے اندر کسی جگہ کو صاف کر لے، وہاں نماز پڑھ لے. مسجد دور ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، فیکٹری کے کچھ قانون رہتے ہیں کہ بھائی ایک بار گیٹ کے اندر چلے گئے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن ہم وہاں بڑے اجازت لے لے، جہاں کام کرتے ہیں وہاں بھی پہلے بولتے ہوئے کہ بھائی دیکھو ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 3 وقت ہم کو فیکٹری کے اندر نماز ملے گی، 3 وقت کی ہم نماز پڑھیں گے، کوئی منع نہیں کرتا دوستوں. لیکن آج ماحول ہم نے ایسا بنایا ہے کہ غیروں کو بھی یہ پتا ہے کہ صرف مسلمان جمعہ کی نماز ہی پڑھتے ہیں، ان کو جمعہ کی نماز ہی فرض ہے. کیونکہ ہم نے ماحول بنایا، ہم جمعہ کے دن نماز میں جاتے ہیں تو فیکٹری میں بھی سب کو پتا ہے کہ آج شکروار سے آج جمعہ کا دن ہے، آج سب نماز کے لیے جائے گی. لیکن ہم یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، کوئی بھی سیٹ ہوگا ہمارے کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، لیکن ہم کو یہ ماحول بنانا پڑے گا. جسے جمعہ کا ماحول بنا ہے، آدمی کہیں بھی رہے گا، کتنی بھی مشغولی میں رہے گا، اپنے وقت کو آگے پیچھے کر کر یہ بتا کے جمعہ کی نماز کے لیے آ جائے گا. اسی طریقے سے میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم نے فکر کر لی، ہم نے محنتیں کر لی، تو میرے بھائی دوست بزرگوں یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ابھی ہمارے سامنے سے گزرا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ بھائی فجر کی نماز کے پہلے مسجدیں فل ہوتی تھی، اور مسجد کے جدھر بھی کونے میں دیکھو قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے بیٹھے نظر آتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے نظر آ رہے تھے. ظہر کی نماز کے بعد دیکھو تو وہی ماحول ہے، عصر کی نماز کے بعد دیکھو وہی ماحول ہے. اور ہر نماز کے لیے مسجدیں بتا کے جگہ نہیں ملتی تھی، اذان سے پہلے مسجد میں آ جانا پڑتا تھا تو مسجد کے اندر جگہ ملی. لیکن رمضان کے بعد کیا ماحول ہو گیا کہ صرف جمعہ کے دن مسجدیں فل ہوتی، اور نماز جمعہ کے دن کتنی مسجدیں فل ہوتی ہیں کہ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجد کے باہر کہ انتظام کرنے والوں کو بچھانے کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے، اتنے سارے مصلی ہیں ہمارے یہاں. اگر یہی مصلی ہم نے سب فکر کر لی تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو میرے بھائی دوستو بزرگوں ہمارے لیے آسان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس طریقے سے جمعہ کے لیے جمعہ کے دن اتنی گرمی کے اندر دھوپ کے اندر کھڑے رہ کر بھی نماز پڑھ رہے، جہاں چپل پہن کے بھی کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں دیکھو کتنے سارے مصلی نماز پڑھیں گے. کیا ہے کہ دل میں تھام لی کہ بھائی جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا آسان کر دیا، جمعہ کی نماز کے لیے آنا آسان کر دیا. اسی طرح میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم ارادہ کریں، نیتیں کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے اپنے وقت پر پڑھیں گے. چاہے ہم جس ماحول میں ہوگے، جس شعبے کے اندر ہوگے، ہم نماز پڑھیں گے. گھر پر آ گئے، مسجد قریب میں ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے. اگر ملازمت میں ہے، دکان پر ہے، وہاں مسجد کا انتظام نہیں ہے، تو یہ بتا کے اپنے وقت پر ہم نماز پڑھ لیں. لیکن ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.